أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے، اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے گزر گئے نے، اللہ انہاں سارے تے اپنی بے شمار رحمتہ نازل فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک اندر سیرت یوسف علیہ السلام اندر یہ بات عرض کی تھی کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے ملک الموت کو پوچھا، مینوں یہ دس کیا تم میرے بیٹے یوسف کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آج تک ہون تک روح قبض نہیں کی تھی، تو لہذا جناب یعقوب علیہ السلام کا کچھ حوصلہ بلند ہوا اور انہوں نے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا یہ زندہ ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے اندر یہ بھی بات سی کہ جڑا خواب میرے بیٹے نے بچپن اندر دیکھا اجے وہ پورا نہیں ہویا، وہ پورا ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک کچھ ایسی چیزاں نے آپ کو حوصلہ ہویا۔ ایک دن نا اپنے بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں، میرے بیٹے ہو انج کرو، چلے جاؤ میرے بیٹے یوسف کو تلاش کرو اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ اے قرآن کے اندر قرآن اللہ پاک فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پڑھ کے سناؤ۔ قرآن کے اندر قرآن آپ فرماندے نے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے ہم کہنے لگے، اے میرے بیٹے ہو چلے جاؤ، جا کے اپنے ویر یوسف کو تلاش کرو، اپنے ویر بنیامین کو بھی تلاش کرو نا۔ اللہ دی رحمت دے کولو نا امید نہ ہو، اللہ دی رحمت دے کولو مومن نا امید نہیں ہوندا، کافر نا امید ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ دے پاک نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے ایک چٹھی لکھی ہے، شاہ مصر کے نام ایک خط لکھ کے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی بڑا لمبا سفر کر کے اور تیسری مرتبہ پھر مصر اندر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصر اندر پہنچے نے تے بادشاہ جڑا مصر دا بادشاہ ہے نا، انہاں دے سامنے اپنے گھر دے حالات دس دینے۔ اے بادشاہ سلامت بڑے جناب کیسانیاں دے عالم اندر برے حال ہو چکے نے، مویشی بھی تنگ نے، ساڑھے بال بچے بھی بڑے ہی پریشان نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے قرآن نے انج نقشہ کھچیا، اللہ پاک دا قرآن کے اندر، فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ
قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اللہ کا قرآن کے اندر جو یوسف علیہ السلام دے بھائی مصر اندر پہنچے نا تے بادشاہ دے سامنے عزیز مصر دے سامنے قرآن نے عزیز کیا، اس کہنے لگے اے عزیز مصر جی سانو کو مصیبتاں پہنچیاں نے، کیس حالیاں دے اندر حال بڑا ہو چکیا ہے، اسی بڑے پریشان آ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، تھوڑے دن کمے دے پیسے لے کے آئے ہیں۔ مفسرین نے ایسی وضاحت کی ہے ببضاعۃ مزجاۃ تو مراد کی ہے، بعض مفسرین لکھ دے رہے یہ پیسے جو ٹھیک سی کھوٹے نہیں سن لیکن ہے تھوڑے سن، بعد نے کیا ہے ببضاعۃ مزجاۃ تو مراد انہاں کول گھٹیا قسم دا پنیر یا کی سی یا جانوراں دی کو نصیب وہ بھی صحرائی علاقے دی یہ لے کے پہنچے۔ بعض مفسرین نے لکھیا ہے سنوبر دی لکڑی لے کے یہ ویر پہنچے نے، بعض نے لکھیا ہے جناب یوسف علیہ السلام کو ستو لے کے پہنچے، بعض مفسرین کہتے ہیں کچا چمڑا لے کے پہنچے نے کہ اے لے لو سانو اناج دے دیو، بعض لکھنے والے نے لکھیا ہے گلا سرا سامان کسی نہ کم دا سامان لے کے پہنچے نے، بعض مفسرین لکھتے ہیں ٹوٹیاں ٹوٹیاں چیزاں لے کے اللہ نے واسطے گیا سر اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مفسرین نے لکھیا ہے معاشی حالات انہیں تنگ سی گھر دا ساز و سامان لے کے جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی اپنے ویر کو پہنچے، بادشاہ دے کول پہنچے، اے لے لو سانو اناج دے دیو، اے ٹوٹیاں دیاں چیزاں لے لو یہ سانو گلا دے دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں حالات تنگ نے قرآن نو سمجھن والا بندہ سمجھ سکتا ہے، انہاں نال ہی کر دیتا وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اے مال لے کے اناج بھی دے دیو، حالات انہیں خراب نے ساڑھے کل پیسے آئے کوئی نہیں ساڑھے تے صدقہ ہی کر دیو، اے اللہ دے دیو جو سامان لے کے آیا اسی تہاڈی بڑی تعریف کرنے ہیں، تسی بڑے نرم دل دے، پچھلی باری آئے تسی ساڈے تے احسان کیتا، اے تھوڑے جا لے کے آیا پونجی اے رقم لے کے آیا اے بھی اندے عوض اندر گلا بھی دے دیو تے ساڈے تے صدقہ بھی کر دیو۔ پتہ لگیا جڑے والدین ستان تے صدقے تک پہنچے، جنہاں والدین نوں تنگ کیتا حالات اے برے ہوتے نے، ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک گھر اندر خیر و برکت فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بے سنا سنے نا صدقے کا سوال کر دیتا جدو گھر کے حالات سنے تے جناب یوسف علیہ السلام اے جناب انہاں دے چہرے تے پریشانی دے آثار آ گئے، انہاں ویراں نے ویکھیا نا لگتا ہے گل بن گئی ہے، بادشاہ نو ساڈے تے ترس آ گیا ہے، ساڈے تے رحم آ گیا ہے۔ جناب بابا جی یعقوب علیہ السلام دا وہ خط بھی جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے دے رکھ دیتے ہیں، کہتے بادشاہ سلامت جی ساڈے باپ جناب یعقوب علیہ السلام دی چٹھی بھی آئی ہے، یہ بھی پڑھ لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی جناب یوسف علیہ السلام اپنے باپ دی چٹھی پکڑی ہے، ہاتھ کبھی جا رہے ہیں پریشانی دے عالم اندر، یہ چٹھی پڑھ دے رہے تے لکھیا کہ مولا عبدالستار رحمت اللہ علیہ نے نا بڑی کمال دی گل کیتی، چٹھی دا تذکرہ کیتا تے کی لکھ دے رہے اے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان او چیری ابراہیم خلیل ربانا جات مبارک میری، پڑھ بسم اللہ پھر اس دی پیچھے میں لکھا سلام تو سانو، اے بادشاہ ملک مصر دے اور تیرا نام
بندہ خط اندر پہلے اپنا تعارف قرآن ہے، میں فلاں فلاں بولنا پیا، اللہ اکبر کبیرہ، انہیں نا اپنی گل دسی ہے کہ ساڈے نال معاملہ کی ہویا، آپ فرماندے نے اول یوسف دل بر سونا اکھیاں دی روشنائی اور کھیڈن گیا نہ واپس آیا تے مینوں خبر نہ کائی، سنیا اور جنگلاں وچ بغیا نہ کھادا تے یوسف دل بر جانی ساڈے کول نشانی نالے کی لکھ دے اے بادشاہ مصر جڑا میرا بیٹا چوری دے کیس اندر اپنے کو رکھیا ہے، میرا بیٹا چوریاں کرنے والا نہیں، اے تے خاندان نبوت دا چشمہ چراغ ہے، اے تے پیغمبر ذات ہے، جو کچھ اس دی پوری وچوں نکلے مال تو ساڈا بنیامین نہ کیتا ہے یقین اساڈا، نارے کی فرما دے رہے اگے درد فراق یوسف دے ہاتھوں پار لگایا، تساں دوبارہ پردی اوپر غماں دا پالن پایا، گھر دے حالات بڑے خراب رہے، پہلے میں اپنے بیٹے یوسف دا کام نہیں پڑھ سکیا، میرے پتر نے آ کے یہی دسیا ہے انہوں جنگل اندر بھیڑیا کھا گیا ہے، میں اپنے بیٹے یوسف دا کام نہیں پڑھ سکیا، اور دوسرے بیٹے بنیامین دا کام لگ گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے پہلے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام روکیا سے اے میرے یوسف یہ پیر بھائیاں دے سامنے بیان نہیں کرنا، اس راز نو راز ہی رکھنا ہے، اللہ پاک کی طرف حکم آ جاندہ ہے میرے سونے ان کرونا اور اپنا راز لوگوں دے سامنے بیان کر دیو، بھائیاں دے سامنے راز رکھ دیو، اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرما دے رہے حل علمتم ما فعلتم بے یوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون، انہاں دی گل سنی، بابے دا خط پڑھیا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرما دے کچھ یاد جے اپنے ویر یوسف نے کی کیتا، او دے بھائی بنیامین نے کی کیتا، یہ سارے حیران ہو گیا، سارے پریشان ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام دی کہانی بڑی پرانی، سانوں پتہ ساڈے بابے نہیں پتہ، انہوں کیا پتہ چل گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا وہ وعدہ بھی یاد آیا جو بھائیاں نے کھود سٹے نا رسی کر دیتی، اللہ نے کی فرمایا سی لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اے یوسف پریشان نہیں ہونا، ایک ایسا وقت آئے گا تو انہاں دی ہر کرتوت بیان کر کے سناوے گا، انہاں پتہ ہی نہیں ہوئے گا، اج اللہ نے وعدہ پورا کر دیتا ہے، آپ فرما دے رہے حل علمتم ما فعلتم بے یوسف و اخیہ، اے کچھ یاد نادانی دے اندر بھول پڑے گیا اپنے ویر یوسف نال کی سلوک کیتا جے، بنیامین نال کی سلوک کیتا جے، اللہ اکبر کبیرہ، ایک کہن لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، بادشاہ سچی سچی دسی کہ تو تے ساڈا ویر یوسف نہیں ہو، بندے کو پتہ ویکھیا ہے نا تے دوبارہ پھر سامنے آ جائے کہندا ہے پتہ ویکھیا اللہ اکبر کبیرہ، نالے مفسرین نے لکھیا کہ جناب کچھ ایسی علامات ہیں جنہاں تو پراؤں شک پہ گیا لگتا ہے یہی ساڈا ویر یوسف ہے، مفسرین لکھ دے رہے آپ نے اپنے سر تو تاج اتاریا، انہاں دے سامنے آئے نا بھائیاں نو شک پہ گیا کہ یہی ساڈا ویر نہ ہوئے، اور دوسری بات جناب یوسف علیہ السلام دے دنداں دی خاص چمک سی انہوں ویکھ کے بھراواں نو شک پہ گیا کہ یہی نہ ساڈا ویر ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ فرما دے، قاضی سلیمان
منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھ دے رہے جناب یعقوب علیہ السلام دا حکم سی نا آپ دا فرمان سی اصل اللہ ایات یریبن مینوں بیٹھو یقین ہے ایک وقت آئے گا اللہ مینوں میرے دھویں لال عطا کر دے گا اس بات تو ہی انہوں شک پیا کہ یہی نہ ساڈا ویر ہوئے اور اگلی بات جناب یعقوب علیہ السلام نے بار بار مصر دا تلاش کرنے واسطے بھیجیا انہوں یہ شک پہ گیا آڈا بابا اس واسطے نہیں سانو مصر بھیجا سی پتہ کرو میرے یوسف دا اللہ اکبر کبیرہ اور بھائیاں نام تو دیکھیا نا کہ ساڑیاں مصیبتاں سن کے شاہ مصر پریشان ہو رہے ہیں مصیبت سانوں پہنچی ہے یہ پریشان کیا ہو رہے ہیں وہ تو بھی شک پہ گیا لگتا ہے یہ ساڑا کوئی رشتہ دار جڑا ساڑے انہیں غم سن کے درد بری گفتگو سن کے ساڑی گفتگو سن کے انہیں پریشان ہے بغانہ تو نہیں ٹینشن لیندہ ایک اپنا ہی بہرحال اللہ پاک دے پاک نبی نو اتنا پوچھتے ہیں نہ کسی تو ساڑا ویر یوسف نہیں ہو آپ فرماتے ہیں آنا یوسف وہذا اخی ہاں میرے قرآن آج رہنے والے ہو میں ہی توڑا بھائی یوسف اے میرا بھائی بنیامین ہے میرے ٹوپے دا چور نہیں میں تے بہانہ تلاش کر رہا صاحب اپنے ویر دے نال کچھ چار رات یہ کرنا چاہنا صاحب میرے اللہ نے موقع نصیب فرمایا اللہ اکبر کبیرہ ہاں میں ہی توڑا ہو ویرا جنوں باپ دے کو جدا کیتا دے میں وہ یوسف جنوں جگر اندر مارے دے میں وہ یوسف جنوں کھو اندر چھڑیا دے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا اور کہتے ہیں قد من اللہ علینا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین کہتے ہیں یوسف تیرے تے اللہ نے بڑا کرم کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماتے ہیں میرے رب دا احسان ہے جڑا بندہ اللہ کو ڈر جاندا ہے جڑا بندہ صبر کرتا ہے اللہ انہاں دے اجر نوں کبھی ضائع نہیں کردا اے بھائیاں نے ویکھیا نا اے ہوئی ساڈا ویر جنوں اسی چند سکیاں دے بدندر اپنے بابے کو دور کرن واسطے فروغت کیتا اج اوندا سامنے ہی نا اسی ہاتھ پھیلا کے بیٹھے آ اے ہوئی یوسف ہے جنوں بابے تو دور کیتا ہاڈے ابا جی نے رو رو کے اکھیاں دا نور ختم کر لیا اج اسی اوندا سامنے بکاری بن کے آیا اوندا سامنے جناب سر جھکا کے کہن لگے اللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین اللہ دی قسم ہے پیرا تینوں اللہ نے بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے اللہ پاک نے تینوں بڑیاں عطا کیتیاں نے اسی پتہ کاساں اسی گنہگار ساں آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم میرے ویرو پریشان نہ ہو تواڈے کولوں کوئی جناب بدلہ نہیں لیا جائے گا یغفر اللہ لکم اللہ تانوں معاف کرے اللہ تواڈے تے رحم کرے اللہ رحم کرنے والا ہے اللہ اکبر کبیرہ اپنے باپ دا حال پوچھیا نا آپ فرماندے میں تانوں معاف کیتا اللہ بھی تانوں معاف کرے مینوں اے دسو نا بابا جی دا کی حال ہے اللہ اکبر کبیرہ بھراواں نے دسیا ویرا تینوں کی دسیے تیری جدائی اندر رو رو کے ابا جی دی اکھاں دی روشنائی ختم ہو چکی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا تیری جدائی اندر بنیامین دی جدائی اندر بابا بڑا ہی پریشان ہے حالات سن کے جناب یوسف علیہ السلام اور زیادہ پریشان ہو جاندے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تفسیر مدری اندر لکھیا جناب یوسف علیہ السلام دے کول جبریل آئے نا آگے کہتے سونیا اللہ دا حکم ہے اپنی قمیض اتار کے ویرانوں دے دیو یہ جا کے تواڈے ابا جی دے چہرے تے رکھن گے اللہ پاک اکھیاں دی روشنائی واپس کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ اپنی قمیض اتار کے دیو یہ جا کے تواڈے باپ دے چہرے تے پان کے نام اللہ اکھیاں دا نور واپس کر دے گا اللہ اکبر کبیرہ کیوں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز قادر ہے وہ جو چاہے تو قدروں کو
سمندر کر دے اور وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھی قدر در دے، میرے اللہ یہ تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ اللہ کا قرآن کے اندر آپ فرماتے تھے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیر۔ میرے ویرو انج کرو، اے میری قمیض لے جاؤ، ابا جی دے منہ تے رکھو گے نا، چہرے تے رکھو گے، اللہ روشنائی اکھیاں دی واپس کر دے گا۔ کیسی قمیض دے اثرات حضرات، اے اوہی قمیض نا یوسف علیہ السلام دی جنہوں جھوٹا خون لا کے بھائی بابا کو گئے اور بطور دلیل پیش کیتا، بابا جی اسی جھوٹ نہیں مارتے، آپ دیکھ لو خون زدہ کرتا موجود ساڈے کول، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کیسی قمیض جناب یوسف علیہ السلام دی جنہیں آپ زیب تن کرتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اوہو جناب زلیخا نے بہتان لایا، آپ دی قمیض آپ دی بے گناہی دی دلیل بن گئی، کرتا دیکھو اگو پھٹے کے پچھو پھٹے آئے، اج اوہو قمیض اللہ اکبر کبیرہ بابے دی اکھیاں دے رکھے واس جا رہے ہیں، جن دن اللہ نے اکھیاں دی نور واپس کر دینا ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں غور کرو، اے ہوئی کرتا بھائی لے کے آئے خون زدہ، بابا واسطے سارا جہان تاریک ہو گیا، بابا واسطے ہر چیز نہ روشن چیز وہ تاریک ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ آج اوہ کبھی یوسف علیہ السلام دی بھائی لے کے آ رہے ہیں جنہ دی اکھیاں دی بنائی ختم ہے، چہرے رکھے اللہ نے نا ہر چیز ہی نور نور فرما چھٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ وہ بھی قمیض پائی لے کے آنے والے، یہ بھی قمیض پائی لے کے آنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کرتا لے لیا تے کافرہ ٹر پیا تے وڈا پائی یہودا کہندا ہے میرے خون والا کرتا ابا جی دے کول لے کے گئے صاحب، ابا جی پریشان ہوئے، آج تک بڑے پریشان نے، رو رو کے انہاں اکھیاں دا نور ہی ختم کر لیا۔ ادو کرتا میں لے کے گیا صاحب، آج بھی کرتا میں لے کے جاواں گا تاکہ میرے گناہوں دا کفارہ بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں کافرہ ٹر پیندا ہے، اللہ نے ہوا نو حکم فرما چھڑیا، نی ہوائے انج کر میرے پیارے یوسف دی خوشبو انہاں دے بابا تک پہنچا دیو۔ ادھر گھر والے انتظار کر رہے ہیں، ساڈے جناب بندے گئے نے، جناب یعقوب علیہ السلام بھی اوکے انہاں دی نوواں بھی انہاں دے پوتے پوتیاں بھی انتظار کر رہے ہیں، ساڈا کافر آئے گا غلہ لے کے۔ جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی آ رہے ہیں، ادھر جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے بیٹیو، اے میری بیٹیو، میرے پوتے پر پوتیو، مینوں انج لگدا ہے جویں یوسف دی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ نی میری نو، نی میری دیو، میرے پوتیو، مینوں انج لگدا ہے جویں بچپن اندر میرا بیٹا یوسف میری گودی اندر کھیلیا کردا، اج مینوں وہ خوشبو آ رہیاں نے، اج مینوں بیٹے دی خوشبو آ رہیاں نے۔ مولانا عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا نقشہ کیتا ہے، آپ فرماندے نے اے مجلس اندر نال خوشی دے تے خبراں عجب سنائیاں، اج پیاریاں سجنا کولو سرد ہوائی آئیاں، کئی زمانے یوسف تائیں تے کتنیاں مدتاں گئیاں، اجے یعقوب نبی دے تائیں حرص امیداں رہیاں، جے رب چاہے درد مدانو میرے دور گیانو، پھر حیاتی آمن لگی قبراں وچ بیانو۔ آپ فرماندے نے اج مینوں اپنے بیٹے یوسف دیاں خوشبو آ رہیاں نے، گھر والے کہن لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔
کر رہا جے تسی کدوں دا یوسف یوسف کیتی ہے یوسف نہیں ملیا اوتے اللہ نو کدے پیارا ہو گیا ہوئے گا مولا فرماتے نے اے مر کر اندر خاک سمائی تے نازک لاش جناتی اجے یعقوب دیوانیاں وانگو رکھدا ہرس انہاں دی ایک گلاں باتاں ہو رہی نے کہندیاں بابا جی کیوں یہو جہیاں گلاں کردے جے مدتاں ہو گئیاں نے 40 سال گزر گئے نے یوسف تے نہیں ملے ابا جی کیوں پریشان ہو گئے جے یہو جہیاں گلاں نہ کریا کرو اللہ دا قرآن کہندا فلما انجا البشیر القاہو علی وجہہی فارتد بصیرا قال علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون ایک خوشخبری لہانے والا پائی آیا کہنا خوشخبریاں تے کرتا لے کے اپنے ابا جی دے چہرے تے پا دیتا کرتا چہرے تے رکھ دیتا قرآن کہندا قرآن فارتد بصیرا اللہ نے اکھاں دی روشنائی واپس لوٹا دیتے جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے علم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون میں پتروں تو کہتا سا میں اللہ دے کولوں او چیزاں جاننا جدا تانوں نہیں علم مولا فرماندے نے او کرتا یوسف والا تے پکڑ حبیب حقانی اے پڑھ بسم اللہ اکھیاں اوپر لایا پیار نشانی اے پل وچ اکھی روشن ہویاں تے زبان نوروں بھریاں پھر کاریگر قدرت والے رنگ تشالے پر دریا آپ کی کہتے ہیں وہ کہنے لگے سب لوگاں تائیں وہ کیا معلوم تو سانو اس دن خوشبو پہنچی آئی رحمت نال آسانو لیکن سن کر بات اساٹی تے تساں یقین نہ آیا رب نے ساڈا وعدہ پورا فضل ہو کر دکھلایا آپ فرماتے بیٹے ہو میں تینوں کہتا تھا ایک ویلا آئے گا اللہ میں میرا لال عطا کر دے گا اب ایک ہونا تسی میری گل تے یقین نہیں سی کر دے اللہ اکبر کبیرہ تے یہودا جڑا بڑا بیٹا سی نا او دے کولوں جناب یعقوب علیہ السلام پوچھن لگے دس میرے بیٹے یوسف دا کی حال ہے کہندے ابا جی اس بھائی دیاں کیا شرنا اودیاں کیا عظمتاں اللہ پاک نے پورے مصر دی بادشاہت تواڈے لال نو عطا کر چھڈی ہے آپ فرماندے نے میں بادشاہی کرنی ہے میں دسو تے صحیح نا میرا بیٹا یوسف کیڑے دین تے وے کہندے ابا جی دین اسلام تے آپ فرماندے اللہ تیرا شکر ہے تیری نعمت مکمل ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ تے بھائی کی کہتے ہیں قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین ابا جی اسی قصوروار اسی ہر چیز تواڈے کو چھپا کے رکھی تواڈے سامنے جھوٹ بولیا کہ یوسف نوں بھیڑیا کھا گیا ساری چیزاں من جاندے اپنے گناہاں دا اعتراف کر لیندے نے کہندے ابا جی ساڈے کول اللہ کولوں ساڈے واسطے اللہ کولوں استغفار ہی کر دیو نا اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے سوف استغفر لکم ربی ہاں میں تواڈے واسطے اللہ کو استغفار ضرور کراں فوراً دعا نہیں کیتی مفسرین نے وضاحت کیتی ہے پہلے نمبر تے اے معاملہ یوسف علیہ السلام تے انہاں دے بھائیاں دا سی
اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے فوراً معافی دی دعا نہیں کی تھی، یہ تہاڈا بھائیاں دا معاملہ ہے، میں پہلے یوسف علیہ السلام دی راہ معلوم کر لواں، اگر وہ معاف کر گے تو میں اللہ کو تہاڈے واسطے معافیاں منگا گا۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے بیان کیتی ہے، آپ نے دعا اس بات تے لیٹ کیتی کہ صبح سحری دا ٹائم ہوئے گا نا، پھر دعا کراں گا، سحری دے ٹائم اللہ اپنے بندیاں دی دعا سندا ہے، اور اللہ آسمان دنیا تے آ کے نہ کہندا حل من مستغفر حل من مسترزقن، ہے کو بندہ میرے کو معافیاں منگن والا، میں انہوں معاف کر دیا، ہے کو بندہ اولادہ منگن والا، ہے کو بندہ میرے کو رزق منگن والا، میں عطا کر دیا۔ اس واسطے آپ نے دعا بیٹھ کی تھی کہ سحری دے ٹائم دعا کرنا گا اللہ قبول کرے گا۔ یہ مفسرین نے اپنی وضاحت کی تھی، اور بعض مفسرین نے کہتے ہیں فون دے بھراواں نے یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے باپ دے سامنے ایک قبالے جرم کر لیا، اپنے جرم دا اعتراف کر لیا۔ یوسف علیہ السلام دیکھنا چاہتے سی ایک تو کر دے کے وچوں آزمان چاہتے سی، آزمائش کرنا چاہتے سی کہ واقعی میرے بیٹے نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال اللہ دے پاک نبی جناب یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تو فارغ ہوئے نا، اللہ کو دعا کی دیا، اے اللہ یوسف دے بارے جو بے صبری دا مظاہرہ کیتا ہے، اللہ سونے مینوں بھی معاف کر دے، میرے بیٹے دے نال انہاں دے بھائیاں نے جو برا سلوک کیتا ہے، اللہ سونے انہاں بھی معاف کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعا کر کے فارغ ہوئے نا، اللہ دا فرشتہ آ کے خوشخبریاں دے دیتا ہے، اے اللہ دے نبی جی اللہ نے تہاڈی دعا نو قبول کر لیا، اللہ نے تہاڈے بیٹے نو معاف کر چھڈیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نبی اپنے خاندان دے 70 افراد لے کے کنعان دے علاقے جو مصر وال جا رہے ہیں، کیونکہ جناب یعقوب علیہ السلام نو رہن واسطے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے کیا سی تسی بھی آ جاؤ، اپنے خاندان والے نو بھی لے کے آ جاؤ نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قافلہ ٹر پیندا ہے، چلدا چلدا مصر دی سرزمین تے پہنچیا نا، جناب یوسف علیہ السلام نو اطلاع مل جاندیاں نے تہاڈا خاندان آ رہا ہے، تہاڈے پتی آ رہے ہیں، انہاں نو شاہی مہمان خانے اندر بٹھایا گیا، انہاں دا استقبال کیتا گیا، انہاں دی ٹھیک نال خاطر تواضع کیتی گئی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے محل جو باہر آئے نا، بابے نو ویکھیا تے فوراً دوڑ کے اپنے بابے ول گئے نا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے پچھڑے ہوئے بیٹے نو ویکھیا نا، سینے نال لا لیا، باپ بیٹا رونا شروع کر دیندے نے۔ حاضرین نے ویکھیا نا باپ تے بیٹے دا پیار محبت ویکھیا نا، لوکی بھی رونا شروع کر دیندا ہے۔ مولا فرماندے نے حمد خدا کر حضرت یوسف تے جلدی قدم اٹھایا، بیت اللہ جویں حاجیاں کارل مرکز نظری آیا، دوویں طرفوں ملنے کارن اور گل وچ باہی پیاں، درد فراقوں اسے ویلے آہی نکل گئیاں۔ وہ جانتے جناب جنہ بیٹا کافی دیر بعد ملیا ہوئے اس باپ تے بیٹے دے دل دی کیسی کیفیت ہوندی ہے، اس دی امید ہوندی نا بیٹا سال 2 سال نو آ جائے گا، اس دی امید ہی کوئی نہیں۔ 40 سال بعد باپ تے بیٹے دی ملاقات ہوئی نا، باواں گلے نال پے رہندیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ بیٹا باپ نو چھڈن واسطے تیار، نہ باپ بیٹے نو چھڈن واسطے تیار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ السلام علیکم یوسف، باپ سنایا اویں رہی سلام زبانہ اندر تے گش وچ ہو گئے دوویں، اور گل وچ پکڑ یعقوب یوسف نو اور چھڈن وچ نہ آوے، کون کرے منظور جدائی جے رب یار ملاوے۔ کافی دیر سینے نال سینہ لا کے باپ بیٹا کھڑے
جاتی ہے۔ اللہ دے پاک نبی جناب یوسف علیہ السلام نے کیا ابا جی تانوں یقین نہیں سی دنیا تے نہیں اگلے جہان اللہ اپنا ٹاکرا کروا دیندا، اللہ قیامت والے دن ملاقات کروائی دیندا، تسی رو رو کے برا حال کیوں کیتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تانوں یقین نہیں سی قیامت والے دن اللہ ملاقات ضرور کرائے گا؟ آپ فرماتے بیٹا یقین تے ہے سی لیکن میں تیرے دین دی فکر سی، پتہ نہیں بچپن سے میرا بیٹا میرے کو جدا ہویا، پتہ نہیں دین تے قائم کہ نہیں قائم۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کے اندر قرآن فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ ایک خاندان آیا نا، فرمایا تانوں جانتا ہے جتھے مرضی جاؤ جدھر مرضی جاؤ اللہ اکبر کبیرہ، باقی آنے والے لوگوں واسطے پابندی کھولے نہیں چل پھر سکتے، اور میرے خاندان والے تانوں جانتا ہے جدھر مرضی آؤ جدھر مرضی باہر جاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب یوسف علیہ السلام دے خاندان والے نوں شاہی مہمان خانے اندر رکھیا گیا نا۔ ایک دن اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام کا دل کیتا میں اپنے خاندان دا تعارف انہاں مصر دے لوگاں نوں کرواواں تاکہ پتہ چل جائے میرے خاندان دا کی مقام ہے کی شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہاں واسطے دعوت تیار کی گئی، ایک بدن رکھی گئی، ایک محفل رکھی گئی، ایک تقریب دا انعقاد کیتا گیا نا۔ سارے خاندان والے آ جاندے نے، آپ دے والدین واسطے ایک تخت لگ جاندا ہے، بڑا شاہانہ تخت۔ تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نا اپنے شاہی محل وچوں باہر آئے، مصر دے سارے لوگ ہی تعلیمی سجدے اندر ڈگ جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ دے خاندان والے بھی سجدے اندر گر جاندے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے والدین نوں تخت بٹھایا، سارے جناب یوسف دے سامنے جناب تعظیمی سجدے اندر گر جاندے نے۔ آپ فرماندے نے یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا۔ ابا جی دیکھو نا میں تانوں بچپن اندر ایک خواب آیا سی، میں تواڈے سامنے بیان کیتا۔ ابا جی اے میرے خواب دی تعبیر ہے، اج اللہ نے میرے خواب نو سچا کر دکھایا ہے۔ دیکھو سارے میرے بھائی صاحب نے سجدے اندر بیٹھ لوگ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت نا عیسیٰ علیہ السلام تک میں پڑھ رہا تھا تعظیمی سجدہ چک کے کسی سامنے چک جانا جائز سی، لیکن میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اندر چک کے سلام ہی کرنا منع۔ بندہ بندے دے سامنے نہیں چک سکتا، اللہ دے سامنے چکنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور تاں ابا ہر نماز اندر اللہ نے عہد کرنے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے خاص تیری ہی عبادت کرنے ہیں اور خاص تیرے کو مدد مانگنے ہیں۔ اے علم موجود نے عربی دا اصول پہلے فعل آتا ہے پھر فعل آتا ہے پھر مفعول آتا ہے، انگریزی دا اصول ہے پہلے فعل پھر فعل پھر مفعول آتا ہے۔ عربی دا پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے پھر مفعول۔ عبادت عربی دے مطابق ایویں ہونی چاہیے سی، نعبد ہوگا و نستعین ہوگا، اور سب بیٹھے ہیں عربی دے اصول دے مطابق عبارت ایویں ہونی چاہیے سی۔ یہ نہ کہ اصل قرآن کا کرتا ہے یہ اندر بھی حکمت عربی اصول کے مطابق پہلے فعل یا ہوگا و نستعین ہوگا یہ آنا چاہیے، لیکن اللہ نے پہلے مفعول لے آتا ہے پھر اللہ نے فعل فاعل لے آتا ہے۔ ایاک یہ مفعول مقدم ہے، ایاک نعبد فعل اور فاعل نے بعد کرتا ہے۔ کسی چیز نو خاص کرنا ہوئے عربی اندر پہلے مفعول آتا ہے بعد فعل فاعل آتا ہے۔ اس وقت کہنے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے خاص تیرے ہی عبادت کرنے ہیں، کسی اور نہیں کرتے۔ و ایاک نستعین، اللہ اسی صرف تیرے کو ہی مدد مانگنے ہیں، کسی اور دے سامنے نہیں چکتے، چوری نہیں پھیلا کے جاندے، کسی دے در نہیں جاندے۔ تیرے کو نبیوں نے منگیا، اللہ اسی تیرے کو منگنے ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ. بہرحال بات بھولت نہیں جائے تعظیمی سجدہ پہلی آمدہ در جائز تھی. نبی پاک علیہ السلام نے سامنے اونٹ آیا نا تو چکیا. صحابہ کہتے ہیں سونے یہ چکیا ساڑھا حق زیادہ بنتا ابھی چکیے. فرمایا نہیں اس دنیا اندر اللہ تو علاوہ کسی نے سجدہ کرنا جائز ہوتا نا میں اپنی امت دیا بیبیاں نو کہندا اپنے خامدہ نو سجدہ کر دیا لیکن اللہ تو علاوہ کسی کے سامنے جھکنا کسی نے سجدہ کرنا جائز نہیں. بہرحال یہ گل آ گئی تو میں کرتی یہ تعظیمی سجدہ جائز سی. انہاں سارا سجدہ کیتا اللہ اکبر کبیرہ چکیا تعظیم واسطے. بعض کہتے ہیں یہ چکے بس تعظیم واسطے. بعض مفسرین لکھتے ہیں انہاں صحیح زمین تے سجدہ کیتا جویں اپن نماز اندر سجدہ کرنے آ. بعد نے یہ لکھیا یہ طرح حقیقت سجدہ اللہ نو سی یوسف علیہ السلام بطور کبرا سی انہاں واسطے. بعد نے یہ لکھیا ہے ان اللہ نو سجدہ کیتا گیا ہے جناب یوسف علیہ السلام دی وجہ تو. بہرحال جو امانت تواڈے تک پہنچا دیتی ہے مفسرین نے اپنی اپنی گلاں لکھیاں تواڈے تک پہنچ گئیاں. اللہ اکبر کبیرہ. جناب یعقوب علیہ السلام جدو اپنے بیٹے دے کول مصر دی سرزمین اندر پہنچے نا کیا سالی دا دور ہے. آپ نے فرمایا سی نا 7 سال خوشحالی ہوگی پھر 7 سال کیا سالی پہ گئی. ایک کیا سالی دا 4تھا سال سی یہ 3 سال باقی سن. جناب یعقوب علیہ السلام نے مصر دی سرزمین تے اپنے قدم رکھے نال اللہ نے 4 سالاں اندر ہی قید نو ختم فرما چھڑیا. 4 سالاں اندر ہی ختم ہو جاندا ہے. باقی 3 سال مزید کیسا دیتا انتظار کر کے ضرورت نہیں پیا کیونکہ جتے اللہ والے قدم رکھ دین اللہ برکتاں ہی برکتاں کر دیندا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماندے نے اے میرے بیٹے یوسف جو تیرے 40 سال اندر بیتیاں نے مینوں دسنا کچھ مینوں علم ہو گیا ہے میں تیری زبان نہیں سننا چاہنا. جدائی دے زمانے اندر تیرے ویران تیرے نال کی سلوک کیتا ہے تو کھوندر کیویں گیا ہے تو مصر دا بادشاہ کیویں بن گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ابا جی میں اپنے ویران نو معاف کر چھڈیا چھڈو جو کچھ ہو گیا ہے. آپ فرماتے نہیں میرے پتر میں سننا چاہنا ہاں تیرے ویران تیرے نال کیسا سلوک کیتا ہے. اللہ والا کہندا ہے اے مڑ پوچھے کیوں کرتے نو بھائیاں دکھ پہنچایا بے فرمانیوں ڈر کر یوسف تھوڑا حال سنایا. کش پہ گیا نبی نو دردوں تے طاقت ہوش نہ کائی. حیرت اندر بیٹھا یوسف تے راوی نے خبر سنائی اور دلو یقین یوسف نو ہویا جے اج حال سناوا ہوگی شہادت باپ میرے دی میں روندا ہی رہ جاواں. جناب یوسف نے باپ بار بار پوچھتے رہے. آپ نے اپنے باپ سے کہن دے تھوڑی موٹی خبر سنائی نا. ایک خبر سن کے جناب یعقوب علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جاتے نے. ایسا سلوک میرے پترا نے میرے بیٹے نال کیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آخرکار مصر دے اندر رہنا شروع کر دیتا. ایک ایسا ویلا آ گیا جناب یعقوب علیہ السلام نو خواب آیا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے خواب کی تعبیر کی تھی نا جناب اسحاق خواب اندر کہہ رہے اے بیٹے یعقوب آ جانا ساڈے کول بڑا دنیا تے رہ رہے. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر ہے کہ میرے ابا جی دی موت دا وقت آ گیا ہے. آخرکار اپنے باپ کو دسیا نہیں. ایک وقت ایسا آیا جناب یعقوب علیہ السلام اللہ نو پیارے ہو جاندے نے. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام بڑے ہی پریشان. ایک ایسا ویلا آیا اللہ پاک دے سامنے عرض کر دینے قد احزن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. آپ فرماندے نے اے اللہ دا احسان ہویا مینوں جیلوں کڈ کے اللہ لایا تانوں اپنے علاقے چوں کڈ کے لایا. اللہ نے اپنی ملاقات کروا چھڈی ہے نا.
یہ شیطان نے سارے کام کیتے. بہرحال حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام دے نال جدوں باپ دی ملاقات ہوئی نا 40 سال گزر گئے سن. درمیان اندر 40 سال دا وقفہ سی. جدوں حکم ہوئے نا او تو 40 سال بعد اللہ دے پاک نبی یوسف علیہ السلام دی اپنے باپ دے نال ملاقات ہوئی. اس وقت ویرا میں عرض کرنا چاہنا رحمت دے دروازے کھلے رحمت دے دروازے رحمت دے دروازے کھلے رحمت دے دروازے. آج لوگو رحمت لٹ لو آدھے نے آوازے رحمت دے دروازے کھلے رحمت دے دروازے. یعقوب نبی تے یوسف چلے 40 سال چھوڑے. یعقوب نبی تے یوسف چلے 40 سال چھوڑے. اللہ پاک دا فضل ہویا اللہ پھر جملائے جوڑے. یعقوب نبی تے یوسف چلے 40 سال چھوڑے. اللہ پاک دی رحمت ہوئی اللہ پھر جملائے جوڑے. اکھیاں دی روشنائی دتی اللہ بے نیازے رحمت دے دروازے کھلے رحمت دے دروازے. بابے دے جان تو بعد جناب یعقوب علیہ السلام دے جان تو بعد جناب یوسف علیہ السلام بڑے پریشان دے. آخر کار ایک وقت آیا وہ وقت آن تو پہلے اللہ پاک دے سامنے عرضہ کر رہے اللہ دے سامنے عرضہ کر رہے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. دوبارہ پھر کہہ دو سبحان اللہ کہو گے انشاءاللہ نیکیاں میں اضافہ ہوئے گا. میرے بیٹے قرآن کا ترجمہ جانتا ہوں تڑپ جاندا. جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک دے سامنے فریاداں کیتیاں نے اپنے رب دے سامنے عرضاں کیتیاں نے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. تو میں دو چیزاں عطا کیتیاں جڑیاں میں تیرے کو منگیاں نہیں. اج لوگ ووٹ منگن واسطے آندے جناب یوسف اللہ پاک نے بغیر ووٹاں دے مسجد قرآنی نصیب فرمائیے. اللہ اکبر کبیرہ. اے اللہ پاک جتنے دے چاہے اپنا فضل فرما دے. آپ فرما دے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث. اللہ سونے میں تو چیزاں تیرے کو منگیاں نہیں تو بغیر منگیا عطا کیتیاں بن منگیا مینوں عطا کر چھڑیاں. سب تو پہلی چیز بادشاہی ملک دی مینوں عطا فرمائی. مینوں مصر دا تو بادشاہ بنا چھڑیا. وعلمتنی من تاویل الاحادیث. مینوں خواباں دی تعبیر سکھا چھڑی. خواباں دی تعبیر دا علم دے دیتا. اللہ سونے تو زمین آسمان دا پیدا کرنے والا ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. اللہ دنیا اندر بھی تو میرا والی ہے کل قیامت والے دن بھی میرا والی ہوئے گا میرا مددگار ہوئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سونے میں دو چیزاں دا سوال کرن لگیا میں دو چیزاں تیرے کو منگن لگیا. توفنی مسلمان. اللہ موت مسلمانوں دی حالت اندر آئے. اللہ مومنوں دی حالت اندر موت آئے. اللہ موت آئے تے میں مسلمان ہوا. اللہ سونے خاتمہ فرما دے ایمان تے فرمانا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. اللہ مرتبہ میرے نیکاں دا ساتھ دے دینا.
دعا کرو اللہ تعالیٰ تیرا میرا خاتمہ فرمائے، ایمان پہ فرمائے، اللہ برت دعا لے کر ساتھ نصیب فرمائے، اللہ جنت اندر اپنے پیارے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اے میرے ذمے جہاں مضمون لگیا سی اللہ دی توفیق نال اللہ دے کرم نال تساں احباب دے دعا محبت نال اے مضمون مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک نے سانو دعا جو سنے سنا اللہ اپنی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔